اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر دو باتوں کے متعلق گفتگو ہوگی۔ نمبر ایک، امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہابی نجیب دوخانی صاحب نے متعدد ویڈیوز کے اندر سنی علماء، سنی عوام کے معمولات پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب سنی علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے معمولات پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو، تو سنی علماء کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ منع کی دلیل دکھائیں۔ تو جناب نجیب دوخانی صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہوئے جناب نے اس اصول کا، اس ضابطے کا، قاعدے کا رد کیا، اور بہت ساری ویڈیوز کے اندر جناب نجیب دوخانی صاحب نے جہالتیں بکھیری ہیں، اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح جناب کی عادت ہے، جناب نے عادت کے مطابق بکواسیں کی سنی علماء کے اوپر اور سنی عوام کے اوپر۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز وہابی نجیب دوخانی صاحب کے جو اکابر ہیں، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، ان کی کتب سے حوالہ جات پیش کریں گے کہ جی یہ دیکھیں، آپ کے اکابرین نے بھی اسی اصول اور ضابطے کا سہارا لیا اپنے عقائد و نظریات اور اپنے معمولات کو ثابت کرنے کے لیے۔ ناچیز نے چونکہ یہ وعدہ کیا تھا انشاءاللہ العزیز ان دو باتوں کے متعلق ایک الگ ویڈیو ناچیز ریکارڈ کرے گا انشاءاللہ العزیز، تو بندہ ناچیز اپنے وعدہ کے مطابق اس ویڈیو کے اندر ان دو باتوں کے متعلق گفتگو کرے گا۔ عزیزان گرامی، وہابی نجیب دوخانی صاحب نے ایک ویڈیو کے اندر امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جناب نجیب دوخانی صاحب سنی علماء کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس بات کا جواب آپ کے امام حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول سے دے دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ صرف ہمارے امام ہیں، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ان کو امام اور اپنا بزرگ نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے نمبر پہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، علماء، محدثین، محققین، مفسرین، یہ اہل سنہ و جماعت سے ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے۔ دوسرے نمبر پہ جہاں تک بات ہے امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی، جناب نجیب دوخانی صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ کے امام اور جو ان کی کتابیں ہیں وہ آپ کی کتابیں ہیں۔ جناب نجیب دوخانی صاحب کی یہ جہالت ہے، جناب نجیب دوخانی صاحب کی یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب کے اکابرین امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی کتب سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، ان کی کتب سے عبارتیں پیش کر کے، استدلال کر کے امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے حوالہ جات وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اپنی حمایت میں پیش کرتے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہابی نجیب دوخانی صاحب نے ایک ویڈیو کچھ عرصہ قبل ریکارڈ کی، وہ ویڈیو زیغم اسلام حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ کے خلاف ہے۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب کی چونکہ یہ عادت ہے، جناب کو بیماری ہے، یہ بڑی شخصیات کے خلاف بکواسیں کرتا رہتا ہے، تو ایک ویڈیو اس نے حضرت قبلہ شاہ جی کے خلاف ریکارڈ کی۔ اس ویڈیو کے اندر جناب نجیب دوخانی صاحب نے امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی جانب منسوب ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ کس بات پہ؟ قاسم نانوتوی کی کفریہ عبارت کا دفاع کرتے ہوئے۔ وہ تحذیر الناس کی جو بدنام زمانہ عبارت ہے، مولوی قاسم نانوتوی جو وہابی دوخانی قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، ان کی حمایت، ان کی تائید میں امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی جانب منسوب ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا جناب نجیب دوخانی صاحب نے۔ یہاں پر اب نجیب دوخانی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، جب یہ آپ کے نہیں ہیں، ان کی کتابیں آپ کی کتابیں نہیں ہیں، تو پھر ان کے حوالہ جات اپنی تائید میں کیوں پیش کرتے ہیں؟
وہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو جناب کے چینل پر موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، جناب نجیب دوخانی صاحب ہاضمہ جناب کا ٹھیک ہو جائے گا، جناب چونکہ اپنے اکابرین کی کتب کو پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، بس کھچے مارنے کے لیے، عوام کا وقت برباد کرنے کے لیے کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بوادر النوادر، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ کیا معیار ہے تھانوی صاحب کا، یہ میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی سب سے آخری کتاب بوادر النوادر، صفحہ نمبر 369 ہے، اور جو حکمت نمبر ہے وہ 95، حکمت نمبر 95۔ یہاں پر تھانوی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا خصائص کبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ وہاں پر کیا القاب لکھے ہوئے ہیں امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے حوالہ سے، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْكِبَارِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْحُكَمَاءِ الْمُتَصَوِّفِينَ۔ یہ تھانوی صاحب عبارت نقل کرتے ہیں، میں سکین انشاءاللہ العزیز دھیان سے لگوا دوں گا، آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں گے کہ تھانوی صاحب نے یہ عبارت نقل کی امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ کیا مطلب؟ امام سیوطی رحمہ اللہ جیسا محدث محقق وہ بھی اعتماد کرتا ہے امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ پہ، اور آپ کی کتاب نوادر الاصول اس کتاب پہ، اور تھانوی صاحب وہی حوالہ نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 369، حکمت نمبر 95۔ یہ بوادر النوادر، امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ۔ جناب نجیب دوخانی صاحب، اگر امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ آپ کے نہیں ہیں تو پھر تھانوی صاحب ان کی عبارتیں کیوں نقل کرتے ہیں؟ یہ القاب نقل کیے تھانوی صاحب نے۔ یہاں سے پتہ چلا جناب نجیب دوخانی صاحب کی یہ بونگی ہے، جہالت ہے جناب کی، یہ بکھلاٹ ہے کہ جناب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں جناب کے اکابرین کا کیا نظریہ ہے۔ جب اپنی حمایت میں، اپنی تائید میں پیش کرنا ہو تو امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی جانب منسوب ایک عبارت کا، وہ عبارت بھی جو محققین ہیں، بعد میں تحقیق کرنے والے ہیں، ان کی تحقیق ہے، اسے تم اپنی تائید میں پیش کرتے ہو، ایک گستاخانہ، ایک کفریہ عقیدے اور عبارت کے دفاع میں۔ جب کوئی اور پیش کرے تو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے حکیم ترمذی ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے۔ یہ دو رنگی دوغلی پالیسی جناب نجیب دوخانی صاحب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے حوالہ سے۔ دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے جو متعدد ویڈیوز کے اندر اس اصول پر گفتگو کی کہ منع کی دلیل دکھاؤ، ظاہر ہے سنی علماء کے معمولات، سنی عوام کے معمولات پہ گفتگو کرتے ہوئے جناب نے متعدد ویڈیوز کے اندر یہ کھچ ماری ہے، یہ چولیاں ماری ہیں کہ جی ہمیں یہ کہا جاتا ہے آگے سے کہ اس کی منع کی دلیل کہاں ہے، منع کی دلیل آپ دکھائیں۔ جناب نے متعدد ویڈیوز کے اندر اس اصول کا انکار کیا۔ میں آپ کو چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں وہابی دوخانی فرقہ کی کتب سے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں، یہ دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اور جناب نجیب دوخانی صاحب کی جہالت بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی، یہ کتنے بڑے جاہل ہیں اور اپنے اکابرین کی کتب سے نا واقف ہیں، ان کی کتب کو نہیں پڑھتے جناب۔ ویسے جناب کو امام المناظرین بننے کا شوق ہے، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، کھچے مارنے کے لیے عوام کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ان کی پوچھل پہ کوئی پاؤں رکھ دے تو پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی منع کی دلیل کہاں ہے، منع کی دلیل دکھائیں آپ۔ یہ ذرا حوالہ جات آپ سماعت فرمائیں، میرے پاس حوالہ جات کی ایک فہرست ہے، یہاں پر چند حوالہ جات میں پیش کروں گا۔ بوادر النوادر جس کا بھی حوالہ پیش کیا مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 458 ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ کے متعلق تھانوی صاحب یوں لکھتے ہیں، جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ یہاں پر لکھا جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی دلیل نہیں، یعنی اس فعل کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 458
بوادر النوادر، یہ ایک حوالہ ہو گیا مولوی اشرف علی جو وہابی دوخانی فرقہ کے بیمار حکیم ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فرض نماز کے بعد دعا، مولانا عبد الحمید نعمانی، جمعیت علماء ہند کی جانب سے یہ رسالہ شائع کیا گیا۔ صفحہ نمبر اس کا 27 ہے۔ یہاں پر یہی اصول لکھا اور وہی جواب دیا جس پہ جناب نجیب دوخانی صاحب اعتراض کر رہے تھے جہالت کی بنا پہ۔ صفحہ نمبر 27 پر مولانا عبد الحمید نعمانی لکھتے ہیں کیونکہ ممانعت دعا اور عدم جواز کے سلسلہ میں کوئی واضح، صحیح اور مستند روایت ہے ہی نہیں۔ ایک بار پھر یہ عبارت سماعت فرمائیں، کیونکہ ممانعت دعا اور عدم جواز کے سلسلے میں کوئی واضح، صحیح اور مستند روایت ہے ہی نہیں۔ جناب نجیب دوخانی صاحب، کس جہاں میں آپ جی رہے ہیں؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کون سا نشہ استعمال کرتے ہیں؟ وہی استدلال، وہی جواب، منع کی دلیل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 27، مزید آگے بھی حوالہ جات ہیں اس کتاب کے اندر، 2 کتابوں کے حوالے۔ یہ تیسرے نمبر پہ وہابی دوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی ڈاکٹر خالد محمود، ان کی کتاب ہے ابقات، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 113۔ یہاں پر خالد محمود صاحب لکھتے ہیں ایک مسئلہ کے متعلق، اختصار کے ساتھ یہ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ لکھا، اگرچہ احادیث فعلیہ میں عمل کی تصریح نہیں مگر نفی بھی منقول نہیں۔ پھر سن لیں جناب نجیب دوخانی صاحب، مگر نفی بھی منقول نہیں، نفی بھی منقول نہیں۔ صفحہ نمبر 113، ابقات، خالد محمود دوخانی۔ یہ 3 کتابوں کے حوالے ہو گئے۔ نمبر 4، یہ میرے پاس کتاب ہے کلمہ طیبہ، قاری طیب جو وہابی دوخانی فرقہ کے حکیم اسلام ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں متعدد مقامات کے اوپر یہی اصول لکھا اور اس اصول سے استدلال کیا مولوی طیب نے۔ یہ ذرا سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 356، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ معقول صورت استدلال اگر ہو سکتی ہے تو وہ اس بات ہی کی ہو سکتی ہے جس میں مانعین کلمہ سے بطور دلیل نقص یہ کہا جائے گا کہ یا تو کلمہ طیبہ کی ممانعت کسی ایک ہی صحابی کے قول و فعل سے دکھلا دی جائے، وہی استدلال، وہی جواب، کسی ایک صحابی سے اس کی ممانعت، اس کا منع دکھائیں، کسی ایک روایت سے اس کا منع دکھائیں۔ اور اس کتاب کے اندر یہ بات متعدد مقام کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ استدلال قاری طیب نے متعدد مقام کے اوپر کیا۔ آپ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اس اصول سے انکار کرتے ہیں، آپ منع کرتے ہیں اور ہمارا رد کرتے ہیں، آپ ان مولویوں کا رد کریں۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا قاری طیب صفحہ نمبر 356 سے۔ دوسرا حوالہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 334۔ یہاں پر قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ مانا کہ ان روایات میں یہ جملہ ثانیہ مذکور نہیں لیکن اس کی نفی اور ممانعت بھی تو مذکور نہیں۔ نجیب دوخانی صاحب، آپ کے کان آپ کی نگاہ کے ساتھ کام نہیں کرتے، ذرا پھر سنیں یہ جملہ، لیکن اس کی نفی اور ممانعت بھی تو مذکور نہیں۔ وہی اصول جس کا آپ رد کر رہے ہیں، آپ سنی علماء کو تانا دے رہے ہیں، آپ کے دھرم کے حکیم قاری طیب صاحب وہی اصول اپنا رہے ہیں اور استدلال کر رہے ہیں۔ یہ چند حوالہ جات میں نے آپ کے دھرم کی کتب سے پیش کیے، میرے پاس الحمدللہ ایک لمبی فہرست ہے، لہٰذا یہ آپ ہمارا رد نہیں کر رہے، آپ اپنے دھرم کے مولویوں کا رد کر رہے ہیں۔ آپ کے فتاوی جات کی زد میں، آپ کی جو کھچے ہیں، آپ کی چولیاں ہیں، ان کی زد میں یہ آپ کے اکابرین آتے ہیں۔ جناب نجیب دوخانی صاحب، ذرا ہوش سے کام لیا کریں۔ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، مزید بھی حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں۔ یہ ہے وہابی نجیب دوخانی صاحب کی جہالت کہ جب وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی پوچھل پہ کوئی پاؤں رکھے تو پھر اس وقت یہ اسی اصول کا سہارا لیتے، جی اس کا منع بھی تو نہیں ہے، کہیں نفی بھی اس کی مذکور نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔
جب تمہارے پوچھل پہ کوئی پاؤں رکھے تو پھر یہ اصول یاد آ جاتا ہے۔ اگر سنی علماء، سنی عوام یہ اصول پیش کریں تو پھر اس کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ دوغلی پلیسی، یہ منافقت کیوں جناب نجیب دخانی صاحب